ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 21واں پارہ اتلو ما اوحی اور 22واں پارہ ومن یقنت، اس کا ابتدائی پارہ مکمل سوا پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ عنکبوت کی 25 آیتیں، سورہ روم کی 60 آیتیں، سورہ لقمان کی 30 پر 4 آیتیں، سورہ الف لام میم سجدہ کی 30 آیتیں، سورہ احزاب کی 70 پر 3 آیتیں، مکمل 222 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں قرآن کی تلاوت کا، نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خطاب ہے، آپ کے اوپر جو وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنے سے اس کا فائدہ بتایا گیا، بے حیائی اور برائی سے روکنے والی عبادت ہے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں، ایک آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے مگر چوری کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان قریب وہ چوری سے رک جائے گا کیونکہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ تو نماز کے اندر بے حیائی برائی کے روکنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، اور نماز اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جب کہ نماز پڑھنے والا اخلاص اپنے دل کے اندر پیدا کرے، اور نماز پڑھنے والا اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر قائم رکھیں، اور نماز کے اندر جو سورتیں پڑھنے کا حکم ہے، سورہ فاتحہ، اور جو دعائیں ہیں اس پر اس کا دھیان ہونا چاہیے، تبھی نماز کیا ہے، اپنے اندر اثر پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کسی کتاب کو آپ نے نہیں پڑھا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے آپ نے قلم اٹھا کے نہیں لکھا، آپ کے زبان سے قرآن کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، سارے عرب کے لوگ پریشان ہیں، سارے عرب کے لوگ عربی جاننے والے، عربی زبان کے اندر ماہر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے عربی زبان کا اترا ہوا قرآن، اس کی آیتیں ان کے دل پر تیر کی طرح اثر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو اپنے دل کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں
जन्नत की जो कुछ चीज़ें अंदर हैं बाहर से नज़र आती हैं और अंदर रहने वाले बाहर का नज़ारा करते हैं। साहबा ने पूछा ऐसी जन्नतें किसके लिए हैं? तो आपने कहा उसके लिए है जो खाना खिलाता है, अपनी ज़ुबान की सफाई के साथ लोगों से बात करता है, उसकी ज़ुबान अच्छी होती है, नमाज का पाबंद होता है, ज़कात देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नतें तैयार कर रखी हैं, बाहर वाला अंदर की चीज़ों को देख सकता है और अंदर वाले बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। जिस तरह दुनिया में खेल तमाशा हमेशा नहीं रहता, उसका वक्त मुतय्यन होता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं ज़िंदगी ये मुतय्यन है, यहाँ कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, उसकी ज़िंदगी मुख्तसर है, उसकी ज़िंदगी उसकी उम्र मुतय्यन है, ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आखिरत का सफ़र करना है। और अल्लाह ताला कहते हैं आखिरत की दुनिया हमेशा रहने वाली है, काश लोग समझ लेते। दुनिया के अंदर जो नाफरमान है वो नहीं समझते, ये ख्याल करते हैं कि दुनिया असल है, दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, आखिरत की फ़िक्र नहीं है। कई हदीसों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत को बयान किया। ये एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुनिया क्या है? ये क्या है? सफ़र है। मुसाफिर सफ़र करता है, सफ़र के दौरान कहीं दरख्त से साया हासिल करता है, साये को हमेशा नहीं समझता, थोड़ी देर वहाँ रुकता है, आराम करता है, आराम मिलने के बाद आगे चले जाता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी तरह मुसाफिर की तरह दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारना है। इसके बाद वाली सूरत सूरह रूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो बड़े ताकतें थीं, एक ईरान की और दूसरी रोम की। ईरान वाले आग की पूजा करने वाले, रूम वाले अहले किताब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हमेशा दोनों के दरमियान जंग होती। कभी ईरान जीतता, कभी रोम हार जाता, कभी रोम को जीत होती, ईरान हार जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद इब्तिदाई दौर में ईरान जीत जाता है, रोम हार जाता है। मक्के वालों को खुशी होती है क्योंकि मक्के वाले बुतों की इबादत करने वाले और ईरान वाले आग की पूजा करने वाले, उन्होंने ख्याल किया कि हमारे तरह लोग यानी हमारे पैरवी करने वाले कामयाब हो गए और अहले किताब हार गए। तो अल्लाह ताला ने इब्तिदाई आयतों में बताया अब रोम हार गए हैं, एक वक्त आएगा ईरान हार जाएगा, रोम जीतने वाली है। जब ये आयतें नाजिल हुई हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों के सामने इन आयतों को पढ़ के सुनाया। अरब के लोगों ने मजाक उड़ाया, ये कैसे हो सकता है, ईरान ताकतवर है, रोम कमज़ोर हो चुका है, दोबारा वो कैसे ईरान पे हमला करके जीत सकता है। तो अल्लाह ताला ने कहा चंद सालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने वादा लिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 साल का अरसा मुतय्यन किया। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरबी ज़ुबान के अंदर बिज़ा का लफ्ज़ 9 साल के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला ने इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। अगर तुम 7 साल कह देते ये तुम्हारे लिए काफ़ी होता। ठीक 7 साल के बाद ईरान हार जाता है, रोम की जीत होती है। अल्लाह ताला उसका जिक्र करते हैं, पहले भी अल्लाह का हुक्म, बाद में भी अल्लाह का हुक्म। दुनिया के अंदर जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। किसी को अल्लाह ताला जीत का सेहरा उसके चेहरे पर रखते हैं, किसी को हरा देते हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी चंद कुदरत की निशानियों का जिक्र किया। पहली निशानी अल्लाह ताला कहते हैं हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया के अंदर
آبادی پھیلتے جا رہی. اللہ تعالیٰ کہتی ہے میری نشانی ہے. مٹی سے انسان ہوا اور انسان سے انسان کی آبادی روزانہ پھیلتے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. دوسری نشانی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں تمہارے جوڑے بنائے، جوڑوں کے اندر اللہ نے سکون، محبت، الفت پیدا کیا. شادی سے پہلے جوڑے کا تصور نہیں ہوتا ہے، شادی کے بعد جوڑا گھر کے اندر جو محبت الفت ان دونوں کے اندر ہوتی ہے اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جوڑے کے اندر ہم نے الفت اور محبت کو پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر غور کرو. تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی آسمانوں کا زمین کا پیدا کرنا، یہ اللہ کی نشانی ہے. تمہارے رنگوں کا الگ ہونا، سارے انسان ایک رنگ روپ کے نہیں ہیں، الگ رنگ روپ کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے زبانوں کا اختلاف ہونا. دنیا میں کتنے انسان ہیں، ان کی کتنی زبانیں ہیں، تمام کا چہرہ ایک، شکل کے اعتبار سے زبان ایک ہوتی ہے، منہ ایک ہوتا ہے، مگر اس کے اندر سے جو زبانیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے یہ بھی میری نشانی ہے. چوتھی نشانی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں رات میں تم آرام کرتے ہو، دن میں محنت کرتے ہو. رات میں سونے کا ذریعہ بنایا، دن میں جاگ کے اٹھنے کا، محنت کرنے کا ہمیں تمہیں ڈھنگ سکھایا، یہ میری نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی تم کو بجلی دکھاتا ہے. بجلی دیکھنے کے بعد، بجلی کڑکنے کے بعد تمہارے دلوں کے اندر کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے یہ بجلی ہم پر پڑے گی، اور یہی بجلی تمہیں امید دلاتی ہے. بجلی کڑکنے کے بعد تمہیں احساس ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بجلی کا کڑکنا، تمہارے دلوں کے اندر ڈر کا پیدا ہونا، تمہارے دلوں کے اندر امید پیدا ہونا، یہ میری نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے زمین آسمان اپنی جگہ قائم ہے. آسمان بغیر ستون کے قائم ہے، جب سے بنا ہے قیامت تک بغیر ستون کے قائم ہے. زمین اپنی جگہ بچھی ہوئی ہے، زندوں کو مردوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کا اپنی جگہ ٹھہرے رہنا، آسمان کا قائم ہونا، یہ میری نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا سارے لوگ خبروں میں ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، خبر سے تم اٹھو گے، یہ میری نشانی ہے. خبر میں دفن کرنے کے بعد خبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. خبر کے اندر ان کے جسم کا نام و نشان نہیں ہوتا. سور پھونکنے کے بعد ان کے اندر زندگی آتی ہے. سارے لوگ خبروں سے اٹھنے کے بعد میدان حشر میں جمع ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، موت دینے والا، دوبارہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہیں کیا دوبارہ اس مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتی؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس بچے کو اس مذہب کا بناتے ہیں. اگر یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں. اگر عیسائی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے عیسائی بناتے ہیں. مجوسی گھر میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے کسی بچے کو کسی مذہب پر نہیں پیدا کیا، اسلام پر، توحید پر پیدا کیا.
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کے اوپر سمندر میں کبھی لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ زمین کے اوپر نافرمانی جب زیادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں، بارش اللہ کی نعمت ہے۔ سمندر کے اندر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ طوفان، زلزلے، مختلف قسم کے عذابات سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تمہاری برائیوں کی وجہ سے زمین کے اوپر، سمندر کے اوپر یہ عذاب آتے ہیں۔ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ تمہارے عمل کا بدلہ چکانے کے لیے، آئندہ تم برائیوں سے رک جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک سود کا کاروبار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سود کا کاروبار کرنے والے یہ خیال کرتے ہیں مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کے مال کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا، ظاہری طور پر اضافہ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ دوسرے قسم کے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں میں ان کے مال کے اندر برکت دیتا ہوں، ان کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہوں، ان کے مال کو میں دگنا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، یہی کمزور بچہ جوان ہوتا ہے، اس کے اندر قوت آتی ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑھاپا کمزور ہے، بچپن کمزور، بڑھاپا کمزور، طاقتور جوانی کا دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر غور کرو، کمزور کو جوان بنانے والا کون ہے؟ جوان کو کمزور بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ تمام اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہ سکتا میں ہمیشہ جوان رہوں، کوئی یہ خیال نہیں کر سکتا میں ہمیشہ بچہ رہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ہمیشہ بوڑھا رہوں۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ کمزور کے بعد جوان ہونا ہے، جوان کے بعد پھر کمزور ہونا ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان ایک نیک انسان تھے، ایک کے غلام تھے، اور غلام اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے، اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کا آقا ان کے پاس آیا، کہا کہ لقمان بکری ذبح کر کے اس کے اندر کے 2 اچھے حصے لے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری ذبح کے دل اور زبان کو لایا، تو آقا نے اسے کھایا۔ پھر چند مہینوں کے بعد پھر ان کا آقا آیا اور کہا بکری کو ذبح کر کے اس کے 2 خراب حصے لے کے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کے زبان اور دل لایا۔ تو ان کے آقا نے پوچھا پہلے میں نے کہا تھا بکری کے 2 اچھے حصے لاؤ، تم نے زبان اور دل لایا، اور اب میں نے کہا کہ بکری کے 2 خراب حصے لاؤ تو زبان دل لائے۔ انہوں نے کہا اگر جسم کے اندر زبان دل اگر صاف ہو جسم اچھا رہتا، اگر جسم کے اندر زبان دل خراب ہو جائے جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکیم بنایا، حکمت ان کو عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت، دانائی عطا کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم شکریہ ادا کرو۔ حضرت لقمان نے حکمت ملنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت کی باتیں ایک رکوع کے اندر بیان کی۔ ان کی حکمتیں کیا تھیں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی یہ قیامت تک رہنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو حضرت لقمان
اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کر، کیونکہ شرک کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو توحید کا پیغام دینا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اس کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہی توحید ہے۔ بچے کو یہ بتانا چاہیے ہم کس کے بندے ہیں، ہم کس کی عبادت کرنا چاہیے۔ شرک کے بارے میں بتانا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بتانا چاہیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کر، کیونکہ شرک کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے، حمل اٹھانے سے لے کر پیدائش تک ماں تکلیف اٹھاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دودھ چھڑانے کے لیے 2 مہینوں کا عرصہ لگتا ہے، 2 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں کی یہ تکلیف تمہارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے، ماں کس قدر اپنے بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بچے، جو تو بھی عمل کرتا ہے، چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ عمل پہاڑوں میں ہو یا زمین میں ہو، آسمان میں ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے سامنے لائے گا، اسے تولے گا، چاہے عمل برا ہو یا اچھا ہو۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک تولے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تولنے کے لیے ترازو قائم کریں گے، اور تولنے کے بعد اس کے عمل کی جو سزا یا جزا ہے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ پھر حضرت لقمان نے کہا اے میرے بچے نماز کی پابندی کر۔ توحید کے بعد اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ نماز کی تعلیم دینا ہے بچوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بچے 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو، جب بچے 10 سال کے ہو جائے ان کے بستروں کو الگ کر دو، انہوں مار کر مسجد کو لانا چاہیے۔ نماز کے اندر کوتاہی غفلت جائز نہیں۔ حضرت لقمان نے کہا اے میرے بچے تو نماز کی پابندی کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک۔ حضرت لقمان نے کہا نماز پڑھنے میں، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں تمہیں صبر کی ضرورت پڑے گی۔ صبر کرو۔ صبر کرنا کیا ہے؟ عظمت والے کاموں میں سے ایک صبر ہے۔ حضرت لقمان نے کہا کہ اپنی آواز کو کم کرو، چیخ کر چلانے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہا جب چلتے ہو درمیانی چال، نرم چال ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں اگر لوگ تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں ان سے اپنی گردن نہیں موڑنا چاہیے، یہ غرور فخر کی علامت ہے۔ یہ ساری نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اللہ نے کہا یہی نصیحتیں ہر باپ اپنے بچے کو کرے، جس کی وجہ سے بچہ اللہ کے نزدیک ماں باپ کا بھی اور اللہ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ کی قدرت، اس کی عظمت بے انتہا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمندر کا پانی انک ہو جائے، دنیا کے سارے درخت پین ہو جائیں، قلم ہو جائیں، اللہ کی تعریف عظمت لکھتے جائیں، پانی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور 7 سمندر انک بنا لیا جائے، 7 سمندر کا پانی اللہ کی تعریف لکھتے جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے، اللہ کی عظمت، اس کی جلالت ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ کی ذات اونچی ہے، اس کی عظمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان کیا ہے؟ اللہ کے سامنے محتاج فقیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باپ نہ بچوں کے حق میں کام آئے گا، نہ بچے باپ کے حق کام آنے والے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وعدے کے اندر تمہیں دنیا کی زندگی شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تم کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر ماں باپ بچوں کا رشتہ قائم ہوتا ہے، مرنے کے بعد میدان حشر میں یہ رشتہ داری ختم ہو جاتی ہیں، وہاں کام آنے والا ہر آدمی کا اس کا عمل ہوتا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا 5 غیب کے علم صرف اللہ کو ہے۔ پہلا قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے۔ دوسرا بارش کب ہوگی، اللہ کے پاس ہے اس کا علم۔ تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پانی کے خطرے سے لے کر بننے تک ساری کیفیت وہی جانتا ہے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کل انسان کتنا کمائے گا، کیا کمائے گا، اللہ جانتا ہے۔ اور 5ویں بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدمی کس جگہ مرے گا اللہ جانتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں مرنے والا ہوں۔ اس کے بعد والی سورت الف لام میم سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی سے یعنی آدم کو پیدا کیا، پھر پانی کے خطرے سے پیدا کیا، یہی پانی کا خطرہ گوشت کا ٹکڑا ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنکھ کان دل بنائے، 3 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ گوشت کے ٹکڑے کے اندر اس کے آنکھوں کا، اس کے کانوں کا، اس کے دل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ میری بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر جسم کے اندر آنکھ کان دل نہ ہو وہ جسم بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت کا فرشتہ مقرر ہے، ملک الموت کہتے ہیں ملک الموت جب آتا ہے روح نکالنے میں کوتاہی غفلت نہیں برتتا، اس کا کام کیا ہے روح نکالنا۔ آج تک ملک الموت کسی کی روح نکالنے میں نہ کوئی تاخیر کیا، نہ اسے ڈھیل دیا، نہ وہ دیری سے آیا، نہ وہ غفلت برتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکلا بکم، اس کا کام کیا ہے لوگوں کی روح نکالنا، اسی پر متعین ہے اور اس کا کام وہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن سارے گنہگار اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہیں گے اے اللہ ہم نے یہاں کا منظر دیکھ لیا، قیامت کا منظر دیکھ لیا۔ وہ کہیں گے اے اللہ دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج، نعمل صالحہ، نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں آنے کے بعد دنیا میں جانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پچھتانے سے یہاں پچھتا لو، آخرت کی تیاری کرو، اپنے آپ کو نیک اعمال سے مزین کرو، آخرت کی کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کے اندر اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں دنیا کے کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، دنیا کے کان نے اسے نہیں سنا، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا۔ اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ احزاب، اس کا دوسرا نام جنگ خندق ہے۔ 6 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ مکے والے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملے کا انہوں نے پلان بنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 کا لشکر جمع کیا۔ 10,000 کے مقابلے میں 3,000 کا لشکر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ خندق گڑھا کھودا جائے، کیونکہ
مدینے کے تینوں طرف آڑ تھا، ایک طرف کھجور کے باغات تھے، دوسرے جانب پہاڑ تھے، ایک جانب راستہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایران کے اندر جنگ کے دوران یعنی خندق بڑا گڑھا کھودا کرتے تھے کہ اچانک دشمن پار کر کے نہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا، خندق کھودنے کا حکم دیا۔ تنگی کا زمانہ تھا، صحابہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی تیاری کے اندر شامل ہو گئے۔ خندق تیار ہو گئی۔ مدینے کے اندر بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عہد تھا۔ مکے والوں نے اس کی طرف پیغام بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ کے ہم سے مل جاؤ۔ اس کے اندر 800 لڑنے والے تھے، تو بنو قریظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتا ہے تو گویا 10,800 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ایسی حالت میں منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، مگر صحابہ پوری طرح نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی۔ خندق تیار ہو گئی، لڑنا باقی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، تیز ہوا بھیجی، فرشتوں کو نازل کیا، 10,000 کا لشکر تتر بتر ادھر ادھر پھیل گیا، ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر اپنے ہتھیار کو اتارتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ پہ حملہ کرنا ہے۔ بنو قریظہ مدینے میں رہ کر آپ سے عہد شکنی کی، ان سے لڑنے کا اللہ نے حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا۔ کئی دنوں تک قلعے کا صحابہ نے محاصرہ کیا۔ 25 دن کے بعد بنو قریظہ قلعے کے باہر آ کر امن کی پیشکش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا تمہارے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ بنو قریظہ نے کہا ہمارے سردار سعد بن معاذ ہیں، ان کو ہم بڑا بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ کا خیال تھا سعد بن معاذ مدینے کے رہنے والے ہیں، ہمارے درمیان کوئی آسان فیصلہ کریں گے، اس لیے انہوں نے ان کو بڑا بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، تمام لوگ جمع ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کیا تم میرے فیصلے سے راضی ہو؟ جو بھی میں فیصلہ کروں گا۔ تمام نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعد بن معاذ کہتا ہے بنو قریظہ کے اندر جو لڑنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو بچوں کو قیدی بنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا تو آپ نے کہا یہی فیصلہ ساتوں آسمان کے اوپر تھا۔ حضرت سعد نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کے اندر مسلمانوں کو کس طرح اللہ نے مدد کی، بنو قریظہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا۔ مدینہ آنے کے بعد انصار کی عورتوں کے گلوں میں ان کی زیورات کے اندر ترقی ہوئی۔ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے ماہانہ خرچے کے اندر کچھ اضافہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ کے پاس اتنی آمدنی نہیں تھی کہ ازواج مطہرات کا جو مطالبہ ہے اسے پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اپنی بیویوں سے کہو آپ جس حالت میں ہیں اگر وہ رہنا چاہتی ہیں رہنا چاہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازے گا، اگر وہ آپ کی تنگی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دو، اچھی طرح طلاق دے کے ان کو رخصت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنی ازواج کے سامنے سنائی۔ انہوں نے آپ کو ترجیح دی، دنیا کو چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جس حالت میں ہے رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی
اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا ایک مقام ہے، تم کیا ہے دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اپنے گھر کے اندر لازم پکڑی رہو، جب تم باہر نکلو زیب و زینت کے ساتھ مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آخری نصیحت یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر قرآن حدیث کی تلاوت کرو، اسے پڑھتے رہو، اسے سمجھو، اس کے پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کرو۔ اس کے بعد ایک آیت آتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کیا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 10 چیزوں کے اندر مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام کے اندر مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کے اندر مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطاعت کے اندر جو کوئی مرد عورت اللہ کی اطاعت کرتا اجر و ثواب دونوں کو برابر ملے گا۔ چوتھے نمبر پر اللہ نے یہ بتایا سچائی کے اندر دونوں برابر ہیں، مرد اگر سچ کہتا ہے عورت سچ کہتی ہے، جتنا ثواب ہے برابر دونوں کو ملے گا۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی صبر کے اندر دونوں برابر ہیں، چاہے مرد ہو عورت صبر کرتے ہیں دونوں کو برابر ثواب ملے گا۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی اللہ سے ڈرنے میں دونوں برابر ہیں۔ ساتویں بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدقہ کرنے میں اجر و ثواب کے اندر دونوں برابر ہیں۔ آٹھویں بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ رکھنے میں چاہے مرد ہو عورت ہو روزہ رکھیں دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا۔ نویں بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ 10ویں اور آخری بات اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں مرد عورت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا جتنا ثواب ہے دونوں کو ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا واقعہ بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے نکاح کرا دیا۔ حضرت زینب ہمیشہ اپنے شوہر کو طعنہ دیتی تھی تم غلام ہو، میں قریش کے اونچے خاندان کی عورت ہوں۔ یہی جھگڑا چلتے رہا۔ حضرت زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے کہا صبر کرو، مگر صبر برداشت سے باہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زید تم طلاق دے دو۔ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ زینب سے نکاح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی، لوگ کیا کہیں گے کہ پیغمبر اپنی بہو سے شادی کر لیتا، تو عرب کا یہ اصول تھا جس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اسے اپنا سگا بیٹا تصور کرتے ہیں، وراثت کے اندر اسے شریک کراتے ہیں، اس کی بہو کو یعنی اس کی بیوی کو اپنی سگی بہو سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ سگی بہو نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپائے رکھے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے آپ کا نکاح آسمانوں کے اوپر کرا دیا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کہتے اس میں لوگوں کے مذاق کی کوئی پرواہ مت کیجیے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جاہلیت کے رسم کو توڑنا چاہتا تھا، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ ہوا، رات کا وقت تھا، لوگ آپ کے گھر میں دعوت کھانے کے بعد بیکار باتوں میں مصروف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مہمانوں کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیتے تھے، آپ کو شرم آ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم نبی کے گھر میں جاؤ اجازت لے کے جاؤ، اگر تم کھانے کو بلایا گیا کھانے کے وقت جاؤ، پہلے بھی مت جاؤ، کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر بیکار باتیں مت کرو۔ نبی شرماتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے درود پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھنے کا جو حکم ہے اسی سورہ کے اندر اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई मेरा नाम सुनने के बाद एक मरतबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। ये भी बताया गया अगर कोई आदमी हमेशा दरूद पढ़ता रहेगा अल्लाह ताला उसके सारी ज़रूरतें गम को दूर कर देते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों से ये हुक्म देते हैं जब वो बाहर निकले एक लंबी चादर सर से लेकर अपने सीने तक डाल लें। अरब के अंदर शरीफ औरत का यही तरीक़ा था। जब शरीफ औरत अखलाक वाली औरत बाहर निकलती अपने सर के ऊपर बड़ा कपड़ा डाल लेती और सारे जिस्म को ढाक लेती। लोग समझ लेते हैं ये शरीफ औरत हैं, कोई उनके नाम में नहीं जाया करता था। तो अल्लाह ताला अपने पैगम्बर से कहते हैं कि अपनी बीवियों को, बच्चों को, बच्चियों को और मुसलमान औरतों से कहें जब बाहर निकलें अपने ऊपर कपड़ा डालते हुए निकलें। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया क़यामत के दिन यानी जहन्नम में जाने के बाद गुमराह लोग, जिन लोगों ने गुमराह किया, अल्लाह के दरबार में कहेंगे अल्लाह इन लोगों ने हमको गुमराह किया, अल्लाह इनको डबल अजाब दे। अल्लाह ताला कहेंगे दोनों को डबल अजाब मिलेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया अल्लाह ताला ने अपनी अमानत शरीयत पहाड़ों पर, आसमानों पर, ज़मीनों पर पेश की, मगर ज़मीन, आसमान, पहाड़ लेने से इनकार कर दिए। जब अल्लाह ताला ने इंसान आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, उन्होंने कबूल किया, तो अल्लाह ताला कहते इंसान जाहिल है, जुल्म करने वाला है, जबकि पहाड़, ज़मीन उनके अंदर अक्ल नहीं है। उन लोगों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया, इनकार कर दिया, मगर इस इंसान जाहिल और जालिम आगे का उसने ख्याल नहीं करते उसे कबूल कर लिया। तो आज की तिलावत के अंदर ये चंद आयतों का खुलासा पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान पढ़ने, समझने, उसकी तालीमात पर अमल करते हुए कुरान के पैगाम को आम करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।